کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 35 سال کی تھی۔ اس وقت اور حالات اور ضرورت کے پیش نظر مکے کے کافروں نے، مشرکین نے، مکے کے رہنے والوں نے یہ طے کیا کہ ہم خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کریں، اور نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے ان لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، حلال پیسے چندہ کرنے کی بات کی اور ساری تعمیری سامان جمع کرنے شروع کی۔ یہاں تک کہ ایک ٹوٹا ہوا جہاز بھی انہیں مل گیا، لکڑی بھی میسر آ گئی، پتھر بھی توڑے جانے لگے۔ جب ساری تیاریاں ہو گئیں، اب باری آئی تعمیر شروع کرنے کی، تو 2 مصیبتیں آئیں ان کے سامنے، 2 تکلیف۔ ایک تکلیف تو یہ کہ اتنا بڑا سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر اس خزانے میں، اس کنویں میں یا اس گڑھے میں رہتا تھا، اسے کیسے وہاں سے نکالا جائے، ہٹایا جائے۔ تو اللہ کی شان کے ایک دن وہ سانپ دھوپ سیکنے کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آ کے لیٹا، اور ایک بڑا سا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور سانپ کو اپنے پنجوں میں دبا کے لے کے چلا گیا۔ کہاں سے وہ پرندہ آیا، کہاں گیا، کسی کے پتہ نہیں چلا، لیکن ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر لیں۔ اب دوسرا مسئلہ درپیش ہوا، دوسرا یہ درپیش ہوا کہ خانہ کعبہ کو جب تک توڑا نہ جائے گا، نئی پرانی عمارت جب تک یہاں سے ہٹائی نہ جائے گی، اس وقت تک کہ ہم نئی عمارت بنا نہیں سکتے۔ اور کعبے کو توڑنا یہ ان کے لیے سوہانی روح تھا، ڈر لگتا تھا کہ جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، اس پر عذاب الہی آ گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم تو پریشان ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں لوگ شش و پنج میں مبتلا تھے، کریں کیا کریں، کیسے کریں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی خانہ کعبہ کے توڑنے کی۔ ایسے میں اللہ کی شان کہ ولید بن مغیرہ نام کا ایک کافر وہ آیا، تھا ذرا ہمت والا، کہنے لگا کہ کعبۃ اللہ کے توڑنے کا کام میں شروع کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں یہ کام کر جاؤں گا۔ کدال منگوائی، کدال لے کر وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر چڑھا اور اس کی جنوبی دیوار سے چند پتھر اس نے توڑے۔ جنوبی دیوار کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آج مستجاب ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ والی دیوار، اس دیوار سے اس نے چند پتھر گرائے، لیکن زیر لب دعا کر رہا تھا، اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، ہم کعبے کی بے حرمتی کے لیے کعبہ نہیں گرا رہے، ہمارا مقصد کعبے کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، ہم تو کعبے سے محبت کرتے ہیں، کعبے کو اور اچھا بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس سے ہمارا خیر کا ارادہ ہے، اے اللہ تو ہمیں خوف زدہ مت کر، ہم پر عذاب نازل مت فرما۔ یہ دعا کرتا رہا، چند پتھر گرائے، یعنی توڑنے کے کام کی ابتدا کی، اور اس کے بعد وہ نیچے آ گیا۔ دوسرے جتنے تھے ان سے کہا کہ چلو توڑو، اب شروع تو کر دیا میں نے۔ یہ کہنے لگے بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم ایک رات انتظار کریں گے، اگر رات بھی خیریت سے گزر گئی تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اس کی اجازت مل گئی ہے، اور اگر رات میں کوئی عذاب آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، تو یہ جو پتھر آپ نے گرائے ہیں، جہاں سے گرائے ہیں وہیں ہم نصب کر دیں گے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ کعبہ بنے، نتیجہ یہ کہ رات خیریت سے گزر گئی، کچھ نہیں ہوا۔
دوسرے دن سب کے سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے. بس دوسرے دن سب لوگوں نے اور جو باقی مادہ دیواریں تھیں اس کو توڑا، صاف کیا. صاف کرتے کرتے پتھروں کو ہٹاتے ہٹاتے وہ زمین تک پہنچے، اور زمین کے اندر بھی جو بنیادوں میں پتھر تھے اس کو نکالنے لگے، یہاں تک کہ اندر ایک الگ قسم کا پتھر انہیں نظر آیا. وہ پتھر اونٹ کے کوہان کے مثل گول گول، جیسے کوہان ہوتا ہے اس طرح کوہان نما پتھر گول گول تھے، اور وہ سب ایک الگ رنگ کے تھے، اور صاف سمجھ میں آتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی بنیاد کے اندر جمائے گئے ہیں، اور جمانے میں بھی کوئی مسالہ نہیں لگا تھا. ان لوگوں کو یہ پتا تھا، باپ دادا سے سنا تھا کہ خانہ کعبہ جس وقت بنا اس کی پہلی بنیاد اللہ نے فرشتوں کے ذریعے رکھوائی تھی. ان فرشتوں نے دنیا کے 5 مقدس پہاڑوں سے پتھر لا لا کے تراش کر انہیں بنیادوں میں جمایا تھا. تو سوچا کہ جب یہ فرشتوں کی جمائی ہوئی بنیاد سب سے پہلی بنیاد ہے، اوپر کی عمارت بعد کی بنائی ہوئی تھی، تو کیوں نہ ان بنیادوں کو باقی رکھا جائے. تو ان بنیادوں کو باقی رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس کے اوپر یہ دیواریں چننی شروع کی نئی. میرے دوستو، خانہ کعبہ تو کیوں میری معلومات کے مطابق 11 یا 12 بار تعمیر ہو چکا ہے اب تک، لیکن یہ 11 اور 12 بار کی تعمیر میں کچھ نئی تعمیر ہے، کچھ صرف مرمت کا کام ہے. اور سب سے آخری بار یہ 1997 میں 1997 میں شاہ فہد کے زمانے میں پورا کعبہ توڑ کے نیا بنایا گیا. لیکن آپ سن کے حیرت کریں گے کہ جب بھی خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی، یہ تعمیر زمین کے اوپر والے حصے میں ہوئی، اور زمین کھود کے جو بنیاد ہوتی ہے، بنیاد کے پتھروں کو آج تک نہیں چھیڑا گیا. جیسے بنیاد کے پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں کے ہاتھ سے رکھے گئے تھے، وہی بنیاد آج تک خانہ کعبہ کی باقی. الحمدللہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلی تعمیر کے وارث اگر کوئی ہے تو ہم مسلمان ہیں، کہ سب سے پرانی عمارت خانہ کعبہ ہے، اس کی بنیاد آج بھی وہی ہے جو اس زمانے میں فرشتوں نے رکھی تھی. اور الحمدللہ اس کے وارث قوم مسلم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. بہرکیف بنیادوں تک کھودا، پھر اس کے بعد اس پہ پتھر جما کے بنانا شروع کیا. بڑے پیار محبت کے ماحول میں یہ تعمیر کا کام جاری تھا. روزانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بحیثیت معمار کام کرتے رہے. مختلف قبیلوں کے ذمے بات لگا دی گئی کہ اس حصے کی تعمیر بنو عبد المطلب کریں گے، اس کی بنو عبدالدار کریں گے، ان کے بنی قصی کریں گے، اور اس طریقے سے الگ الگ قبیلوں کے ذمے کام بانٹ دیا گیا. جس کے ذمے جو کام تھا، پیار محبت اخلاص اور پورے عقیدت اور محبت کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھانی شروع کر دی. کام جاری تھا. اسی دوران پھر ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوا. قریب دیواریں چاروں طرف کی 1 میٹر سے کچھ اوپر آ گئی. اب باری آئی حجر اسود کو اس مقام پر فٹ کرنے کی. حجر اسود کو جس مقام پر فٹ کرنا تھا، جہاں وہ نصب تھا وہاں نصب کر دی. اور حجر اسود کو عزت و محبت توقیر ہر دور میں ملی. زمانہ جاہلیت میں بھی سب لوگ حجر اسود کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، وہیں سے طواف شروع کرتے، وہیں پہ طواف مکمل کرتے. اور حجر اسود کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ جنت کا پتھر ہے. اس کے نصب کرنے کے وقت پھر قوم میں اختلاف ہوا. ہر قبیلے والے کہنے لگے کہ حجر اسود تو ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں گے،
حجر اسود ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں گے، حجر اسود ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں گے۔ اب یہ مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہوا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ قبیلہ عبد الدار کے لوگوں نے تو اپنی ایک میٹنگ بلائی، خاندان کے لوگوں میں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ تو قبیلہ عبد الدار کے لوگوں نے کہا کہ حجر اسود تو ہم ہی نصب کریں گے، ہمارے قبیلے کے لوگ نصب کریں گے، ہمارے سردار، اس کے لیے چاہے ہمیں جنگ لڑنی پڑے، 2-4 مرڈر ہو جائے، ہم کسی اور کو یہ شرف لینے نہیں دیں گے، ہم ہی خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کریں گے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک پیالے میں خون منگایا، اور یہ اس زمانے میں الگ الگ دستور تھے۔ اس پیالے میں خون لا کے سارے قبیلے کے جوانوں نے اس خون میں اپنی اپنی انگلیاں ڈبوئی اور خون چاٹ لیا۔ یعنی ایک طرح سے ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کا خون پی جائیں گے یا اپنا خون بہا دیں گے، لیکن حجر اسود ہم اپنے علاوہ کسی اور کو نصب کرنے نہیں دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 4 دن تک کام خانہ کعبہ کے تعمیر کا رکا رہا۔ اب ہر قبیلے والا یہی کہ نہیں ہم کریں گے، ہم کسی سے کم نہیں، مسئلہ بڑھ گیا۔ چوتھے دن اتفاق کی بات کہ ابو امیہ ابن مغیرہ نام کا ایک شخص، جو اسی ولید ابن مغیرہ کا بھائی تھا جس ولید ابن مغیرہ نے کعبے کی دیوار توڑنے کی ابتدا کی تھی، اسی کا بھائی ابو امیہ ابن مغیرہ، یہ سب سے بوڑھا انسان تھا۔ یہ کھڑا ہوا، سب کو بلایا، لوگوں سب جمع ہو جاؤ۔ سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آج ایک میں مشورہ دیتا ہوں، اگر میرے مشورے میں کوئی دم ہے، میرے مشورے کو سب مان لو تو اس مسئلے کا حل آسانی سے نکل جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو ابو امیہ کہنے لگا کہ ہم سب مل کر کسی ایک آدمی کو اپنا حکم بنا دیں، اپنا فیصل بنا لے، پنچ بنا لے، جس آدمی پہ ہم سب راضی ہو جائیں اسی کو حکم بنا لے، وہ جو فیصلہ کر لے مان لیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حکم بنایا کسے جائے؟ ایسے کو بنایا جائے جس کو سب مانے، ورنہ ایک مانے دوسرا نہ مانے، دوسرا مانے تیسرا نہ مانے تو مسئلہ تو پھر وہی ڈھاک کے 3 پات، کام کیسے ہوگا؟ تو یہی ابو امیہ کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ کل ہم چند لوگوں کی کمیٹی بنا کے حرم میں رات بھر رہیں، عوام میں کسی کو بتائیں نہ، اور کل سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ کے سب سے اہم دروازے باب بنی شیبہ سے آئے گا، جو سب سے پہلا شخص صبح میں باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو، اسی کو ہم لوگ اپنا حکم بنا لیں، اپنا امیر مان لیں، اس کے سامنے مسئلہ رکھیں، وہ جو فیصلہ کر دے سب مان۔ اللہ کو منظور تھا کچھ اور، یہ جتنے لوگ تھے سب تیار ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند لوگوں کی کمیٹی بنی، وہ لوگ رات میں حرم میں رک گئے، عوام میں کسی کو بتایا نہ گیا، ورنہ ظاہر سی بات ہے پہلے سے خبر لگتی تو وہاں تو لائن لگ جاتی، پہلے میں عوام میں کسی کو بتایا نہیں گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو خاص سردار تھے، چند لوگ، ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار، یہ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور دوسرے دن صبح کے وقت ابھی اندھیرا تھا، صبح صادق ہوئی بھی نہ تھی یا ہو رہی تھی، کہ سب سے پہلے باب بنی شیبہ کی طرف سے وہ آیا دنیا جسے محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے، یہ جتنے تھے ان کے منہ سے نکلا واہ واہ سبحان اللہ، یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں، یہ تو عرصے عدل و انصاف والے ہیں،
کہ ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ کوئی غلط فیصلہ کر نہیں سکتے، یہ صادق ہے، امین ہے، حقدار کو اس کا حق دیں گے، ہم سب ان کے پنچ بنانے پر، حکم اور فیصل بنانے پر راضی ہیں۔ جب یہ سب راضی ہو گئے تو آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باب بنی شیبہ ہے کہاں۔ آج اگر اللہ توفیق دے حرم میں جاؤ تو جو صفا اور مروہ والا جو حصہ ہے، صفا مروہ کے بیچ پہلے 25 دروازے تھے ترکی دور میں، اس کے بعد میں سعودی حکومت نے بھی اسی کے طور پر جب 1956 کے بعد نئی تعمیر کی تھی تو 25 دروازے اس طرف بنائے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک دروازے کا نام تھا باب ارقم ابن ابی ارقم، ایک کا باب النبی، ایک کا باب بنی ہاشم، ایک کا باب علی، ایک کا باب عباس، باب بنی شیبہ، باب السلام، باب ابو سفیان، باب مروہ، باب مدعا، یہ سب دروازے تھے اس طرف۔ ابھی ادھر 2007 میں جو نئی تعمیر سعودیوں نے کی، یہ سارے دروازے بند کر دیے، لیکن اب شروع میں باب النبی کے نام سے دروازہ ہے، دار ارقم کے نام سے ایک دروازہ ہے، بیچ میں انڈر گراؤنڈ ایک دروازہ بنا دیا ہے، نام نہیں دیا ہے لیکن وہ ہے باب السلام، انڈر گراؤنڈ جا کے وہ حرم میں نکلتا ہے، یہ باب السلام ہے پرانا۔ اور اسی سے اور آگے مروہ کی طرف چلو تو بیچ میں صرف ایک دروازہ بچا ہے، وہ دروازہ ان لوگوں نے باقی رکھا، اور اس دروازے کے اوپر انہوں نے کچھ سیڑھی نما بنایا ہے، وہ دروازہ وہی ہے جسے باب بنی شیبہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اسی طرف آگے تھا، اور وہیں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آئے، اور اکثر سرکار باب بنی شیبہ ہی سے آتے جاتے۔ اس کا نام باب بنی شیبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کسی زمانے میں اس دروازے کے پاس یعنی راستے میں خاندان بنی شیبہ کے لوگوں کے مکانات تھے، اور خاندان بنی شیبہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ آج بھی خاندان بنی شیبہ کے لوگ مکے میں رہتے ہیں، ان کا سب سے مرکزی مکان رسیفہ محلے میں ہے۔ بنی شیبہ کہتے ہیں وہ خاندان جس خاندان کے ہاتھ میں آج خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی شاہ سعود کے، سلمان کے، محمد بن سلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ جو خاندان بنی شیبہ کے سربراہ تھے ان کو بلایا تھا، خانہ کعبہ کی چابی ان کو دی تھی، اور کہا تھا کہ اے عثمان، اب قیامت کی صبح تک کے لیے یہ چابی میں تمہارے خاندان میں دیتا ہوں، اب اسے کوئی حاصل نہ کر پائے گا سوائے اسے جو ظالم ہوگا۔ حکومتیں بہت بدلی، 1400 سال میں بنو امیہ آئے، عبداللہ بن زبیر کی حکومت آئی، بنو عباس کی حکومت رہی، پھر یہ آئے، وہ آئے، پھر اخیر میں ترکی آئے، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن خانہ کعبہ کے متولی، خانہ کعبہ کی چابی نبی نے جس خاندان کو دی تھی آج تک وہ اسی خاندان میں ہے۔ اور آپ سن کے خوشی محسوس کریں گے، انشاءاللہ خوشی محسوس کریں گے کہ خاندان بنی شیبہ کے لوگ آج بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہیں، یہ سنی ہیں۔ آج بھی ہر ہفتے ان کے گھر میلاد ہوتا، میلاد کی محفل ہوتی ہے، جب خانہ کعبہ کا غسل ہوتا ہے اس دن بھی پہلے ان کے گھر میلاد ہوتا ہے، یہاں سے جلوس جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کا غسل کر کے یہ لوگ جلوس کی شکل میں واپس آتے ہیں، پھر ان کے گھر میلاد ہوتا ہے، پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، پھر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو لنگر اور نیاز والے، صلاۃ و سلام والے، محفل میلاد والے آج بھی الحمدللہ خانہ کعبہ کے متولی ہے، خانہ کعبہ کی چابی ہے انہی سنیوں کے ہاتھ۔ حکومت چاہے جس کی ہو، لیکن ہمارے نبی کا
اختیار اور اقتدار ہے کہ قیامت کی صبح تک کی یہ غیب کی خبر دے دی کہ یہ چابی اب قیامت کی صبح تک کسی خاندان میں رہنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اس خاندان کے لوگ باقی رہیں گے، وہ خاندان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نبی کریم کی وہ علم غیب کی شان جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ خیر، اسی باب بنی شیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ اندر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قریب یہ لوگ آئے اور کہا اہلاً و سہلاً، مرحبا، آئیے، تشریف لائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہمارے پنچ بن جائیے، ہمارے فیصل بن جائیے، ہمارے حکم بن جائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ یہ سب بات ہوتے ہوتے اجالا پھیلنے لگا اور لوگوں کی کثرت بڑھنے لگی، بھیڑ بڑھنے لگی، اور اپنے اپنے قبیلے میں ایک نمائندہ متعین کرو، ہر قبیلے کا ایک سردار یا ایک نمائندہ جمع کرو۔ لوگوں نے پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آگے آ جاؤ۔ آگے آئے۔ ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ۔ ایک روایت میں کہ سرکار کے دوش مبارک پر جو چادر تھی سرکار نے وہی چادر۔ حقیقت حال کا حق صحیح علم تو اللہ کو۔ پھر کہ سرکار نے چادر طلب فرمائی، چادر لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حجر اسود کہاں ہے؟ تو بتایا کہ وہ جنوبی سمت، وہ شمالی سمت میں دار الندوہ کی عمارت کے اندر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب ساتھیوں سے کہنے لگے تم سب میرے ساتھ چلو۔ عوام سے کہا تم لوگ یہی انتظار کرو۔ عوام سب رک گئی۔ ہر قبیلے کے سردار کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو زمین پر بچھایا۔ چادر بچھانے کے بعد کہا حجر اسود کہاں ہے لاؤ۔ حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر میں رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ تم جتنے سردار ہو یہ سب کے سب آؤ اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ سارے سرداروں نے چادر کو کونوں سے پکڑنا شروع کیا، تو جتنے قبیلے اتنے سردار، جتنے سردار سب نے چادر کو چاری طرف سے پکڑا اور کہا کہ اسی طرح اٹھائے چلو۔ سب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار الندوہ سے چلتے ہوئے حتیم، اور حتیم سے چلتے ہوئے باب کعبہ، باب کعبہ سے آگے اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا غلط کام تو تھا نہیں۔ سب کے سب پتھر لے کے آ رہے ہیں، حجر اسود لے کے آ رہے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے باکرامت ہاتھوں پہ اٹھایا، اور اٹھا کے جس جگہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا اپنے دست اقدس سے نصب کر دیا، اور فرمایا میں نے اسے نصب کر دیا ہے، تم سب کو اللہ برکت دے۔ میرے دوستو، یہ ہے عقل مندی ہمارے نبی کی، کہ جس کام کے لیے تلواریں نکل گئی تھی اگر اس کا فیصلہ صحیح نہ ہو پاتا تو حرم مکہ میں جو جنگ شروع ہوتی، کتنی نسلوں تک وہ جنگ چلتی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اتنے بڑے اختلاف کو، اتنے بڑے فساد کو، اتنے بڑے فتنے کو یوں چٹکیوں میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے اختلاف کے ایسا حل کیا کہ جتنے قبیلے تھے سب کے سب خوش ہو گئے، اس لیے کہ سب کو یہ موقع مل گیا کہ حجر اسود وہاں سے لے کے یہاں تک آئے ہیں۔ تو اس فضیلت میں سارے مکے کے لوگ شامل ہو گئے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار اور شہرت اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں سما گئی۔ اس کے بعد تو بہت سے شعراء نے ایسے ایسے قصیدے لکھے ہمارے نبی کی شان میں، وقت ہوتا تو میں ایک ایک قصیدہ پڑھ کے سناتا۔ اللہ توفیق دے تو کتابیں جا کے پڑھو اور ان قصائد کو پڑھو کہ اس زمانہ جاہلیت کے کافر شعراء نے پورے واقعے کو نظم کیا ہے اور ہمارے نبی کی شان بیان کی ہے، اور بیان کیا ہے کہ اللہ نے
محمد ابن عبداللہ کو وہ علم، وہ عقل، وہ شعور اور وہ سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے قریش کے بہت بڑے فتنے کو آسانی کے ساتھ دفع فرما دیا۔ یوں اب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی اور الحمدللہ رفتہ رفتہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے پائے تکمیل تک پہنچی۔ پہلے تقریباً 7 یا 8 ہاتھ خانہ کعبہ کی اونچائی تھی، ان لوگوں نے اونچائی بڑھا کے 18 ہاتھ کر دی۔ خانہ کعبہ کو شمال کی طرف سے 6 ہاتھ یا 7 ہاتھ چھوٹا کر دیا۔ پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر تھا، ان لوگوں نے 8-10 فٹ اونچا کر دیا، کرسی اونچی بنا دی، وہاں سے خانہ کعبہ کا بیس بنایا اور دروازے 2 تھے آمنے سامنے، اب 1 کر دیے، اس پہ باقوم کے ذریعے بنایا ہوا دروازہ فٹ کیا۔ اور خانہ کعبہ کی جو چھت تھی پہلے نہ تھی، ان لوگوں نے لکڑے کی چھت بنائی اور جہاں تک ان سے اس زمانے میں ممکن ہو سکا انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس تعمیر میں سب سے اہم کردار اگر کسی نے نبھایا تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہا تھا، اور حجر اسود کی تنصیب یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے کرائی گئی۔ اور یوں اللہ کی طرف سے اس طرح اظہار کر دیا گیا کہ آنے والا دور نبی پاک صاحب لولاک کا دور ہونے والا ہے۔ وہ جو عمارت تھی میرے دوستو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے یعنی عمر پاک کے 35ویں سال میں بنی تھی، وہ خانہ کعبہ بہت سالوں تک ویسے ہی رہا، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا وہی عمارت تھی، نبی کریم کا وصال ہوا عمارت وہی باقی تھی، اور صدیق اکبر کے زمانے میں بلکہ پورے خلفائے راشدین کے زمانے میں خلافت راشدہ میں عمارت وہی باقی تھی۔ سن 60 ہجری میں واقع کربلا ہوا عمارت وہی باقی تھی۔ شہادت امام حسین کے بعد 64 ہجری تک یزید کی حکومت تھی، 64 ہجری تک وہی تعمیر جو قریش نے بنائی تھی وہی بنائی تعمیر باقی تھی۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور مشیت ہوتی۔ پچھلے 3-4 ہزار سال جو بیتے تھے اس زمانے میں خانہ کعبہ میں آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، سینکڑوں اور ہزاروں ہی میں لوگ ہوتے تھے، اور اللہ کے علم پاک میں کہ میرے نبی کی نبوت کے بعد اب یہ تعداد لاکھوں میں جائے گی، اور اب تو 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ، اب تو رمضان میں اس رمضان اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنے لوگ کہ حج میں نہیں رہتے تھے، ابھی رمضان میں اتنے۔ اگر ایسے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے کہا جائے کہ ایک طرف سے جاؤ ایک طرف سے نکلو تو پتہ نہیں کتنے تو بیچارے دم گھٹ کے مر جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے جو کیا بہت بہتر کیا کہ خانہ کعبہ کو چھوٹا کر کے دروازہ بند کر دیا گیا، تالا لگ گیا۔ لیکن ایسے میں اللہ کی شان کرم نوازی دیکھو، اب سال میں پہلے 1 بار ہوتا تھا، اب سعودی گورنمنٹ ادھر کچھ سالوں سے سال میں 2 بار خانہ کعبہ کا غلاف بدلتی ہے، اور اس وقت خانہ کعبہ کا غسل ہوتا، خانہ کعبہ کے غسل بڑے اہتمام سے ہوتا، اس کے لیے زمزم کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، عرق گلاب اور کیوڑا منگایا جاتا ہے، اور خوشبودار پانیوں سے پورے کعبہ شریف کی اندر کی دیواریں زمین کا فرش وغیرہ دھویا جاتا ہے، جھاڑو بہارو دھونا صاف صفائی، پھر اس کے بعد عطر ملا جاتا ہے، بہت قیمتی بڑا عظیم اور بہت ہی شاندار عطر اس کے لیے تیار کرایا جاتا ہے، اور اس سے دیواروں کو ملا جاتا ہے، عطر ملا جاتا ہے۔ یہ سب جب 2 بار ہوتے ہیں، ایک تو خاص حج والے دن جب سب حاجی حج میں رہتے ہیں یہ لوگ سب یہاں یہ کرتے ہیں، اور ایک شب برات کے
مہینے میں کچھ شب برات سے 1-2 روز بعد یا کچھ روز بعد، اور کچھ سنا ہے کہ محرم کے بھی بعد میں، یعنی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت بھی کچھ کرتے ہیں۔ تو 2 سے 3 بار یہ خانہ کعبہ کی غسل کی تقریب بنائی جاتی ہے۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ وقت امیر مکہ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے امیروں، وزیروں، بادشاہوں کو، جو بڑے بڑے ملک کے امیر، وزیر، سفیر یا بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو خصوصی دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے علماء اور صوفیاء میں، دنیا بھر کے اہل ایمان میں جن لوگوں کی شہرت ہوتی ہے، باری باری سے 100، 200، 300 لوگوں کو خصوصی دعوت دے کر پاس جاری کیے جاتے ہیں، اور انہی لوگوں کو اندر داخل کیا جاتا ہے، فوج کا پہرا لگتا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں فلاں بادشاہ گیا، فلاں وزیر گیا، فلاں امیر گیا، فلاں سفیر گیا۔ ہر سال ہندوستان سے بھی، ہندوستان کی حکومت 1-2 افراد کو یہاں سے بھیجتی ہے۔ اسی میں سعودی عرب کے جو بڑے بڑے امیر ہیں، ان کے کچھ خاص پہچان والے مہمان ہوتے ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں، اور 5 سے 10 افراد ان میں وہ بھی جاتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس ہے، اتنے پاس ان کو بھی دیے جاتے ہیں کہ تم تو خانہ کعبہ کے متولی ہو، کلید بردار ہو، تم بھی اپنے مہمانوں میں سے جس کو چاہو بلاؤ۔ تو بہرکیف اللہ جس کو توفیق میں، جس کے نصیب میں لکھتا ہے، اس کو بلاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اب یہاں میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں امیر، وزیر، سفیر، بادشاہ، سرکار دربار میں رسوخ والے وہی جا سکتے ہیں۔ اب ہم جیسے گنہگار کیا کریں گے؟ ہماری تو رسائی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے کسی بھی ذریعے اور وسیلے سے خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا، اور خانہ کعبہ کو جب چھوٹا کیا تو حتیم کے اندر کا وہ حصہ 2 صف کا، جو حتیم میں خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر ہے، یہ 2 صف کا حصہ الحمدللہ کل بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، آج بھی خانہ کعبہ کا حصہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حجۃ الوداع کے موقع پہ گئیں تو، یا ایک عمرے کے موقع پر گئیں، تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن خانہ کعبہ میں جانے کی بات تھی اس دن میں معذور تھی، میں اندر جا نہیں سکی، اب میرا عذر ختم ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ہاتھ تھاما، پکڑ کے لے گئے اور لے جا کے حتیم میں داخل کیا، کہا یہ حصہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یہاں نماز پڑھ لو، یہاں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کعبے میں نماز پڑھنا۔ الحمدللہ آج اگر خانہ کعبہ کو بادشاہوں کے تالے چابی سے قید کر دیا گیا یا بند کر دیا گیا، عام لوگوں کو جانے نہیں ملتا، تو اس میں کون جائے گا؟ بادشاہ جائیں گے، امیر جائیں گے، وزیر جائیں گے، سفیر جائیں گے۔ تو دیکھو اللہ کی شان کرم نوازی اور غریب نوازی۔ امیروں کے لیے سال میں 1 دن، 2 دن، 3 دن بمشکل کھلے، اور ہم جیسے گنہگار جائیں تو سال بھر 24 گھنٹہ خانہ کعبہ اپنی آغوش